نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی مومن کے دل میں نور ایمان پیدا کر، پھر اس کے دل میں محبت قرآن پیدا کر۔ یا الہی مومن کے دل میں نور ایمان پیدا کر، پھر اس کے دل میں محبت قرآن پیدا کر۔ یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ جہاں جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیخ خدا کی آن پیدا کر۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے خوش نصیب بھائی حافظ محمد سعید صاحب کو، اور پھر اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اور پھر اپنے حافظ صاحب کے والدین کو اور ان کی پوری برادری کو۔ اللہ رب العزت سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی 14ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں عطا فرمائی جن کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے، اور فرمایا وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں میں آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح زمینی اور آسمانی کتابوں میں رب ذوالجلال نے کلام الہی قرآن مجید کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ مقدس کتاب قرآن کریم 6,666 آیتوں، 114 صورتوں، 30 پاروں اور 7 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب مقدس کا ہر حرف، ہر لفظ اور ہر صورت رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب اور عبادت، جس کو سننا بھی ثواب اور عبادت، جس کو چھونا بھی ثواب اور عبادت، اور جس کی زیارت کرنا بھی ثواب اور عبادت ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے اس کی تلاوت کی، عادت جو بنا لے اس کی تلاوت کی، مالک کی نگاہوں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ احباب ذی وقار، پورے قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور شان اللہ اور اس کا محبوب ہی جانتا ہے۔ ختم قرآن مجید کی اس خوبصورت تقریب میں صرف ایک سورت مبارکہ کی فضیلت کو سماعت کیجیے، اور پھر اندازہ لگائیے کہ اگر ایک سورت کا یہ مقام ہے تو پورے قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ میں جس سورت مبارکہ کی فضیلت پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورہ فاتحہ شریف۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کی صرف 7 آیتیں ہیں، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے اس سورت مبارکہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا گویا اس نے 2/3 حصہ قرآن کریم پڑھ لیا۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز میں یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ساری کتابوں میں قیامت تک سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے قیامت تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کا نام سورہ فاتحہ شریف ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دن میں صرف 5 وقت کی یہ سورت مبارکہ 48 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی نفلی نمازوں کو بھی شریک کر لے تو اس کی تعداد 100 سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قیامت تک سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔
دمشق کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابو القاسم سہیلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کر رویا، چیخیں مار مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ جب اسے لعنت کا توق پہنایا گیا، دوسری مرتبہ جب اسے جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بآسعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کے نازل ہونے پر ابلیس اس لیے چیخیں مار مار کر رویا، دھاڑے مار مار کر رویا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو آج وہ صورت عطا فرمائی جو آج سے پہلے کسی نبی کے حصہ میں نہیں آئی۔ یہ صورت مبارکہ نہ تورات کا حصہ بنی، یہ صورت مبارکہ نہ انجیل کا حصہ بنی، اور یہ صورت مبارکہ نہ زبور کا حصہ بنی۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ صورت مبارکہ کسی نبی کے حصہ میں نہیں آئی۔ رب ذوالجلال نے صرف اور صرف حضور اور حضور کی امت کو تحفے میں عطا فرمائی۔ یہ صورت مبارکہ دعا بھی ہے اور ہر مرض کی شفا بھی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی عظمتیں مجھ جیسا طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جس صورت مبارکہ کے بارے میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت مبارکہ کی میں تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70,000 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، پھر بھی اس صورت مبارکہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو پھر میں یوں کہوں کہ عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگ حیران ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کے سے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کے سے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔